السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک۔ دنیا بھر کی ڈیولپمنٹس کو اگر دیکھیں تو سب سے جو اہمیت ہے وہ صدر ٹرمپ کے چائنا کے دورے کی ہے، جس پہ ابھی بھی بحث چل رہی ہے پوری دنیا کے اوپر، اس پہ تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر چائنا نے کیا حاصل کیا اور امریکہ کو کیا حاصل ہوا۔ دوسرا، اس ملاقات کے حوالے سے پوری دنیا کی امید تھی کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے ایران اور امریکہ کے مابین، اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوگی اور اس میں امن کے لیے کوئی حل نکالا جائے گا، لیکن ابھی تک اس جانب کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اوپر ایک جو معاشی دباؤ ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان تمام ڈیولپمنٹس کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہم یہ اسٹوڈیو کے اندر جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں جناب شہزاد فروکی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، ماہر معاشیات ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ بریگیڈیئر امجد صاحب ہوں گے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ حامد المشرقی صاحب ہوں گے جو آئی آر کے اوپر بڑی دسترس رکھتے ہیں۔ میں بریگیڈیئر امجد صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہوتی ہے چائنا کے اندر، اس پہ دنیا کی بڑی امیدیں تھیں اور دنیا کو سب سے زیادہ یہ امید تھی کہ شاید یہ دنیا کے امن کے لیے کوئی کارآمد ثابت ہوگی اور اس میں چائنا ایک اپنا رول پلے کرے گا اور یہ آبنائے ہرمز کھلے گی، لیکن اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی۔ وہاں پہ صرف تجارتی معاہدے زیادہ دیکھنے کو ملے۔ اس کی کیا وجہ؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اوورال اس ملاقات کو؟ بہت شکریہ چوہدری صاحب۔ دیکھیے، یہ عموماً میں اس بات پہ آپ کے پلیٹ فارم پہ کہہ چکا ہوں اور میں متعدد پلیٹ فارم پہ کہہ چکا ہوں کہ شطرنج کے اندر جب بادشاہ خود چال چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا وہ ہار گیا ہے یا گر گیا ہے یا گرنے والا ہے، کیونکہ باقی تو سارا کام اس کے پیادے اور دائیں بائیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپریل سے یہ ڈیو تھی یہ وزٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا، فائنلی یہ وزٹ مٹیریلائز ہوا کہ، اور غالباً اس کے پیچھے یہی تھا کہ چائنا اپنا رول پلے کرے کچھ، کیونکہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس کی وجہ سے جتنی معیشت اس وقت دباؤ میں، اور جنگ سے اوورال دباؤ میں آتی ہے معیشت جب جنگ شروع ہوتی ہے کسی جگہ بھی، اور اتنے بڑے لیول کی جنگ جہاں کہ دنیا کا میرے خیال میں میکسیمم آئل ادھر سے ہی جا رہا تھا اور تمام ریسورسز، انرجی ریسورسز بھی ادھر سے جا رہے تھے، جو کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں میرے خیال میں، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، کہ کسی بھی ملک کی یا دنیا کی معیشت میں بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ چائنا کی ایک اپنے ڈاکٹرین ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے اور وہ نان انٹرفیئرنس کی پالیسی ہے۔ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کی میں بات کر رہا ہوں، انڈائریکٹلی تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، لیکن اس دورے کی ایک سگنیفیکنس جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اب گلوبل ساؤتھ ایک سامنے کھل کے آیا ہے، اور گلوبل نارتھ کا جو سا کردار وہ اب کم اور ڈم یا فیڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس امید یا جس وجہ سے گئے تھے وہاں چند چیزیں ان کو بڑے کلیئر کر دی گئی۔ ایک تو ان کو یہ بڑا کلیئر کر دیا گیا کہ آپ نے ہمارے تائیوان کے اندر کسی قسم کا کوئی آپ انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہ کریں، بیکاز اگر آپ نے اس پہ فوکس کیا تو آپ پہلے ہی انگیجڈ ہیں اس وقت۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا پراکسی یا اس قسم کے لفظ، ایران خود ایک بہت تگڑا ملک ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ ملٹری اسٹریٹجیز کے اندر اس نے ایک نیا باب لکھا ہے اور اس نے ایک نئی جہد دی ہے تمام ملٹری اسٹریٹجسٹ کو کہ جنگیں آج کی جب کریکٹر آف وار چینج ہو گیا ہے، اور میں تو اسے کہتا ہوں 6th جنریشن وارفیئر کے اندر جب گھسے ہیں تو وہ جنگ کیسے لڑی جائے گی اور کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ یا اس کے اتحادی تھوڑے، بلکہ امریکہ تو میں اب نہیں سمجھتا اس کا کوئی اتحادی ہو، امریکہ یا اسرائیل ہے، وہ تھوڑے بیک پہ ہوتے نظر آئے۔ ایران کی طرف سے ایک بڑا میچور ہینڈلنگ تھی اس وزٹ کی، اور انہوں نے بڑے میچورلی اس وزٹ کو اپنی اسٹرینتھ کے مطابق اس کو کینالائز کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کیا بھی اس طرح۔ انہوں نے معاہدوں پہ زیادہ توجہ دی اور اس جنگ کے اوپر میں سمجھتا ہوں بٹوین دی لائن کہا گیا کہ آپ بھگتے ہیں، آپ نے شروع کی، اب آپ بھگتے ہیں اور آپ ہی جو اس کے اوپر کریں گے۔ بٹ بیہائنڈ دی سی میں سمجھتا ہوں ایران اور چائنا اور رشیا، جو کہ یقیناً ایران کو بیک کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر کافی مضبوط ہیں، ان کا موقف بڑا مضبوط ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کوئی فروٹفل قسم کا وزٹ نہیں تھا امریکہ کی طرف سے، لیکن چائنا کی طرف سے یہ فروٹفل اس طرح تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود آئے اور مزید انوائٹ بھی کر کے گئے ہیں وہ جی بالکل، پریزیڈنٹ چائنا کو۔ جی بالکل۔ حامد البشرقی صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے بین الاقوامی امور کے اوپر، اور اس ملاقات کا، اس صدر ٹرمپ کے جو دورہ تھا یہ چائنا کا،
ऑब्वियसली इसके खित्ते के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी असरात ज़रूर मुरतब होंगे, चाहे मुस्तकबिल में हो। आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात के अंदर किसने क्या खोया, क्या पाया, और पाकिस्तान या इस खित्ते के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब होते हुए आप नज़र आ रहे हैं? आजम शाही साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब ने अभी शुरू बात की शतरंज से, तो शतरंज के अंदर ही एक और चाल होती है, उसको कैसलिंग कहते हैं, उर्दू में उसको किलाबंदी कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो अमेरिका है वो अब, और वो किलाबंदी या कैसलिंग तब करनी पड़ती है जब अगेन आप गेम को हार रहे होते हैं, लूज कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि सदर ट्रंप ने ये जो चाइना का दौरा है ये अपनी कैसलिंग के लिए यूज किया है। यानी उनको ये नजर आ रहा है कि ईरान किसी भी ऐसी टर्म के ऊपर नहीं एग्री होगा जिससे वो अमेरिका और इसराइल के आगे अपनी फतह दिखा सके। ना तो ईरान अपनी यूरेनियम किसी के हवाले करेगा, ना ईरान में रिजीम चेंज होगा, ना ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के ऊपर कोई चेंज लाएगा, और ना ही आपने हरमुज जो है वो बगैर किसी टैरिफ या बगैर किसी वजह के खोल देगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि ईरान ये समझता है कि आपने हरमुज अगर वो दोबारा खोलता है तो ये जो अभी चंद दिन पहले सदर ट्रंप ने एक मिस एडवेंचर किया है ऑपरेशन फ्रीडम के नाम पे, इसने जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बदएतमादी है उसको इंतहा की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। क्योंकि ऑपरेशन फ्रीडम का मकसद ये था कि जबरदस्ती आपने हरमुज का कंट्रोल ईरान से छीन लिया जाए। सदर ट्रंप का ख्याल था कि नाकाबंदी में मैं कामयाब हो गया हूं, तो नाकाबंदी से अगली स्टेज ये है कि उनकी नाकाबंदी तोड़ के तो हम आपने हरमुज का कंट्रोल ले लें, बजाय ये कि ईरान उस पर एक्सप्लॉइट करता फिरे। उसमें इनको मुकम्मल नाकामी हुई, बारूदी सुरंगें आ गई, ईरान की जो सारी बहरिया है उसने उनको पीछे मार भगाया। अब अब्बास इराक़ची साहब ने कल इंडिया में जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा क्रिटिकल था। उन्होंने कहा जी कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो बदएतमादी है, और उसकी वजह ये है कि अमेरिकन जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ईरान ने ये जंग जीत ली है। वो जीती हुई जंग पे ईरान से वो मुतालबे कर रहे हैं जो हारने पर भी नहीं किए जाने थे। यानी कि जंग शुरू करने से पहले जो ईरान से मुतालबा था यूरेनियम के हवाले से या न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, वो ये था कि जी ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुअत्तल कर दे, रोक दे और IAEA के अंडर ले आए। और अब कह रहे हैं जी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दे और यूरेनियम जो है वो किसी के हवाले कर दे। सो ये जो सूरत हाल है, जो डिमांड है अमेरिका की, वो उसकी उस रीजनल सिचुएशन से बहुत बड़ी है जो कि उसको नहीं पूरी होगी। और दूसरी जानिब बात यह है कि आज अभी आप फिर देखें कि सदर ट्रंप जो हैं वो फिर एक बार जंग की धमकियां करते हैं, फिर एक बार वही। ये जो सूरत हाल है ये बड़ी क्रिटिकल है। दो चीजें बड़ी क्रिटिकल समझनी होंगी। एक ये कि सदर ट्रंप का चाइना का दौरा मेरे नजदीक उस तरह का कामयाब नहीं था, बल्कि मैं उसको 50% सक्सेसफुल कहूंगा। उसकी वजह ये कि सदर ट्रंप ने कहा 6 हफ्ते पहले कि मैं जब चाइना जाऊंगा तो ईरान जंग खत्म हो चुकी होगी, हम ट्रेड के ऊपर बात करेंगे और ईरान का मामला सेटल हो चुका होगा। और उसके नतीजे में उनके टारगेट से कि बिलियंस ऑफ डॉलर के मुआशी एग्रीमेंट किए जाएंगे, टैरिफ पे बात की जाएगी, ट्रेड पे बात की जाएगी। लेकिन ये सारा दौरा जो है ये आपने हरमुज के इर्द गिर्द घूमता रहा, ईरान अमेरिका जंग के इर्द गिर्द घूमता रहा, और वो जो एक्चुअल ट्रेड बेनिफिट्स थे वो उस अंदाज में अमेरिका को नहीं मिले। और आखिरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि अब ये जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं चाइना, ये उस वो जो 50% उन्होंने गेन किया है, ये उसका भी असर जाहिर करने के लिए है कि जी किसी भी हालत में अमेरिका की किसी भी बात को इस जंग के हवाले से या खित्ते में हेजमोनिक तनाजुर में नहीं माना जाएगा, और जो नई जो एक तरह से सफबंदी हो रही है खित्ते के अंदर उसके ऊपर जोर दिया जाएगा, कंटिन्यूटी की जाएगी। और हम देख रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बन गई है, जो कसीरुल जहती दुनिया है, उसके अंदर जो एशिया पैसिफिक जो सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर अब चाइना और रशिया का कंट्रोल होगा, और एक बड़ा क्लियर ब्लॉक बनता नजर आ रहा है जिसके अंदर मैं आगे चल के ईरान और सऊदी अरब को एक पेज पे होता देख रहा हूं। जिस अंदाज में यूएई ने ओपेक से निकल के, ओपेक प्लस से निकलकर इसराइल के अंदर जाकर स्ट्रेटेजिक कमांड का हेडक्वार्टर वहां बनवा कर, वो सारी चीजों से वो अब बड़ी क्लियर सी डिवाइड आ गई है। और ये डिवाइड जो है ये डॉक्टर साहब, आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सारी फॉर्मेशन आपने बता दी है
کہ دنیا آگے کس طرح تقسیم ہونے جا رہی ہے یا کس طرح الائن ہونے جا رہی ہے. فاروقی صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورے کے دوران آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ہم نے 200 بوئنگ جو ہے نا اس کا معاہدہ کیا ہے چائنا کے ساتھ. جیسے یہ خبر باہر آتی ہے تو بوئنگ کمپنی کے شیئرز کی ویلیو گر جاتی ہے. اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جب وہ دورے سے واپس جاتے ہیں تو وہ ایک ہی ٹویٹ کرتے ہیں کہ چائنا کا جو پریزیڈنٹ کا تھا وہاں پہ بال روم بہت اچھا تھا. اچھا, یہ ہو گیا. تیسرا, ان کے دورے کے فوراً بعد پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں. اس دورے کے کیا مثبت اور منفی اثرات تھے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور صدر ٹرمپ ہے وہ صرف بال روم مس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوہے صاحب, آپ کی ساری آبزرویشنز بڑی جائز اور بڑی مناسب ہیں. دیکھیے, اگر ہم نے صدر ٹرمپ کے دورے کو ایویلویٹ کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خود امریکن پریس میں اور میڈیا میں کیا رپورٹس ہیں اور کن چیزوں پہ بات زیادہ ہو رہی ہے. مثلاً امریکن میڈیا یہ لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو تھے وہ چینی صدر کی خوشامد کرتے ہوئے نظر آئے, اور جس کمرے میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ لگتا یہ تھا کہ جو چینی صدر ہیں وہ باس ہیں اور جو ہیں وہ صدر ٹرمپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اگر امریکی میڈیا جو ہے وہ اس سارے دورے میں سے یہ نکال پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ وہ تمام چیزیں حاصل کرنے میں ناکام رہا جو وہ اس نے سوچی ہوئی تھی. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو توقعات وابستہ تھی, جو تیل کی قیمت بڑھنے کا معاملہ ہے, میرے نزدیک لوگوں کو لگتا یہ تھا کہ شاید اس ملاقات کے اختتام پر ایران کے متعلق کوئی پازیٹیو اعلان ہوگا, راستہ کھلنے کی کوئی بات ہوگی جس کے نتیجے میں پرائس جو ہے وہ نیچے آ جائیں گی. اور یہ کاروباری اصول ہے کہ اگر وہ نیچے نہیں آئیں اور اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو وہ چونکہ توقعات کے برعکس ہوا ایک کام, تو اس کے ریئیکشن میں آپ سمجھیے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں. اس سے زیادہ جو دلچسپ تبصرہ ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر کی طرف سے کیا گیا جس نے اسرائیل اور امریکہ کی قیادت کو زحاق قرار دیا. اچھا, اب زحاق بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نیا لفظ بھی ہوگا اور نیا نام بھی ہوگا, تو جو ناظرین ہمارے اس سے دلچسپی رکھتے ہوں تو یہ پرانے قصے کہانیوں کا ایک بادشاہ تھا جو ظالم بھی تھا اور مغرور بہت تھا. تو وہ اس کے کان کے ذریعے کوئی ایک چونٹی اس کے دماغ کے اندر چلی گئی یا کوئی کیڑا پیدا ہو گیا اس کے دماغ کے اندر, تو اس کا علاج اتباع نے یہ تجویز کیا کہ اس کے سر پہ جوتے مارے جائیں. تو وہ زحاق کے سر پہ جوتے مارے جاتے تھے تو اس کو سکون محسوس ہوتا تھا, اور جیسے ہی اس میں وقفہ کیا جاتا تھا تو وہ کیڑا پھر چلنا شروع ہو جاتا تھا اور اس کو بے چینی اور تکلیف شروع ہو جاتی تھی. تو یہ ایرانی سپریم لیڈر کی طرف سے یہ بات کرنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلے مرحلے کے لیے یا اگلے راؤنڈ کی لڑائی کے لیے وہ تیار ہیں. اور چونکہ اب دنیا کو یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی میوچل ایگریمنٹ نہیں ہونے جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لڑائی ہونے جا رہی ہے. اب یہ جو ابھی, اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جنگ طویل ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے, میں نے یہ سٹیٹس کو رہے گا جو اس وقت, یہ سٹیٹس کو تو کچھ عرصے رہے گا, لیکن یہ بھی آپ بہت زیادہ دیر تک اس کو کھینچ نہیں پائیں گے. دیکھیے, اس وقت ایران کا کوئی وجود اس طرح سے دنیا کے سامنے نہیں ہے جس طرح سے بطور سپر پاور امریکہ کی ایک حیثیت ہے. اور امریکہ اگر اپنے نتائج کے اصول میں اتنی واضح طور پر ناکام ہو گیا تو اس کو اپنی خفت مٹانے کے لیے مجھے خدشہ یہ ہے کہ ان کو اس سچویشن سے نکلنا ہے. اور بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا تھا کہ ایران شاید دانش مندی کا مظاہرہ کرے اور اس کو اس میں سے نکلنے کا راستہ دے, چونکہ ظاہر ہے کہ ایک سپر پاور ہے, اس کی انا بھی بڑی ہے, اس کو نکلنے کا راستہ چاہیے, فیس سیونگ ملنی چاہیے. اگر اب وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ چلے گئے ہیں, تو اب یہ تنازع طول کھینچے گا اور ایک دفعہ پھر اس پہ معاملہ چاہے اسرائیل کی طرف سے شروع ہو چاہے امریکہ کی طرف سے شروع ہو, لیکن یہ اب ختم ہونے سے پہلے ایک آدھ جھڑپ جو ہے وہ ڈیو ہے. ڈاکٹر قیس صاحب, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو شہزاد فاروقی صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں. اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا معاشی دباؤ ہے. اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو یہ معاشی دباؤ کس حد تک بڑھ سکتا ہے, پیٹرولیم پرائسز کس حد تک جا سکتی ہیں, اور اس کا حل کیا ہے؟ شکریہ بہت بہت سر. ویسے چین کے دورے پہ تو تقریباً سب نے بات کر دی. ایک بات میں کہنا چاہتا تھا, اگر اجازت دے دیں. ڈونلڈ ٹرمپ جب سے 2-2.5 سال سے آئے ہیں ان کی ایک فلسفی ہے جو بہت کم لوگ سمجھ سکے ہیں. وہ فلسفی یہ ہے کہ جو دوست ہیں نیٹو کے ملک ان کو دبایا جائے, اور جو دشمن ہیں چین اور روس ان کے ساتھ اور نارتھ کوریا ان کے ساتھ دوستی کی جائے. اور وہ ہے فلسفی جو
ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ پوٹن سے بھی مل چکے ہیں, خی سے بھی ایک آدھ دفعہ مل چکے ہیں, پچھلی اپنی حکومت میں کوریا کے صدر سے بھی مل چکے ہیں, اور ایران کی بھی تعریف کر چکے ہیں کہ وہ لڑتے بھی اچھا ہیں, وہ اچھی قوم ہے, سچ فورتھ. وہ کاروباری آدمی ہیں سر. اس پیسے جو تیل کی قیمت, ابھی بھی جو چین کا دورہ ہوا ہے اس میں ایک کام جو کیا ہے امریکہ نے, وہ یہ ہے کہ وہ جو چند فرمز چائنا کی تھیں اور لوگ تھے جو ایران سے تیل خرید رہے تھے, ان پہ جو سینکشنز تھی وہ ختم کر دی گئی. یہ چائنا کی اور ایران کی وکٹری ہے اکنامک طور پہ. ہم اس میں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے تھرو وہ تیل چلا جائے, یہ ہم پہ ہے. باقی یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کیونکہ ایک COP 2 جو پیرس ایگریمنٹ ہے اس کے تحت فاسل فیولز کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش تھی, ٹرمپ نہیں مان رہے تھے اور الٹرنیٹ انرجی کی طرف جا رہے تھے. تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ابھی بھی تیل اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. میں مثال دینے لگا ہوں کہ آج کی خبر پاکستان کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ جو سولر پینلز لگائے تھے لوگوں نے اپنے چھتوں پہ, اس کی وجہ سے ہماری LNG کی امپورٹ آدھی ہوئی تھی. اچھا. اور ہمارے پیسے بچے تھے. اچھا. اس کرائسس سے ہم اس لیے نکلے کہ وہ جو سولر پینلز لگائے ہیں لوگوں نے خود, اس کی وجہ سے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ جاری رہے گا. وہ جو میزائلز ہیں پیٹریوٹ, وہ 650 سال میں بنتے ہیں, اور ابھی یوکرین میں بھی اور سعودی عرب اور گلف میں بھی اور اسرائیل میں بھی جو بیچ لیے تھے, چلا لیے تھے, تو اب وہ بنانے کے لیے کچھ سال چاہیے. سال میں کتنے 600 بنتے ہیں؟ 650. اچھا 650. اگر اس کو زیادہ بھی کیا جائے تو 100-200 اور زیادہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جب تک وہ پیٹریوٹ بن کے اسرائیل کو نہیں دیے جاتے, سعودی عرب کو نہیں دیے جاتے, یہ اب امریکہ وہ ساری کام اس لیول پہ نہیں کرے گا جس لیول پہ چاہیے. جو ہے ایران, اس کو تیل بیچ کے بھی فائدہ ہو رہا ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس کو وہ جو شپ سے کرایہ لے رہا ہے اس سے بھی وہ فائدہ لے رہا ہے. اور ویسے بھی 40 سال سے وہ اس پہ لگی ہوئی تھیں سینکشنز, تو وہ اپنا سروائیول اس کو پتہ ہے کیسے آنا ہے. کازخستان کے تھرو وہ چین کو بیچ رہا ہے اپنا تیل, کیسپین سی کے تھرو وہ روس کے ساتھ کر رہا ہے, سی پیک کے تھرو ہمارے تھرو وہ چین کے ساتھ کر رہا ہے. اور یہی وہ ملک ہیں جن کے ساتھ, اور پھر اس نے اپنی ایک ملٹری پاور بھی ریجنل بتا دی کہ میں ہوں. اڈے بھی امریکن وہاں سے نکال دیے مختلف جگہوں سے, جس سے ہماری اہمیت بھی بڑھی ہے. ہماری ایئر فورس بھی 1-2 اڈوں پہ گئی ہے, 4 ہیں شاید. اور UAE نے سعودی عرب گئی ہے, سعودی عرب گئی ہے. UAE نے اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ وہ معاہدے کیے ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ. بات یہ ہے جی کہ یہ اب جنگیں یہ ہیں کہ پیسہ کس کا بن رہا ہے اور نقصان کس کا ہو رہا ہے. ہر وہ ملک جو تیل بیچتا ہے, جس میں اب سب سے زیادہ آئل پروڈیوسر دنیا میں امریکہ خود ہو گیا ہے, آئل ایکسپورٹر دنیا میں خود ہو گیا ہے. وینزویلا کے آئل کو پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے. اس کا خیال ہے کہ ایران کا آئل اب اس طرف سے یا باقی آئل نہیں گزر سکتا. تو یہ جنگ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے لیے بھی فائدہ مند ہے, ملٹری کمپلیکسز جو امریکہ کے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, لیکن کنزیومرز کے لیے نقصان, کنزیومرز ہمارے جیسے ملکوں کو نقصان کر رہا ہے. یورپ بہت مشکل میں ہے, کی اکانومی بری طرح متاثر ہوئی ہے اس جنگ کی وجہ سے. آپ نے ہرمز کی بند ہونے کی وجہ سے. بریگیڈیئر صاحب کل ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی کہ انڈیا نے UAE کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے. ایک تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف جارحیت کرتے ہوئے کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے, ہچکچاتا نہیں ہے. جب اس کا دل چاہتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے. اگر کل کو انڈیا پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح جارحیت کرتا ہے تو کیا UAE انڈیا کے ساتھ پاکستان کے خلاف کھڑا ہوگا؟ دیکھیے یہ میں کل ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مودی کی تیسری ٹرم مجھے کہیں اب شک پڑنا شروع ہو گیا کہ کہیں ہم لوگوں نے تو نہیں اسے انسٹال کروایا تیسری دفعہ. کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اسرائیل جانا,
शायद हम लोगों ने पंप किया, शायद मैं कह रहा हूँ शायद कि जाओ जीत जाएंगे और अब यूएई से मुआहदा कर लेना, जबकि यूएई जो है उसे खुद अपनी इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक रीजन जरूर है। लेकिन आपका जो सवाल है कि इंडिया अगर यूएई के साथ कुछ करता है और हमारे खिलाफ यूएई किस तरफ होगा, यूएई ने तो पिछले 1-2 महीनों में अपना स्टांस हमारे ऊपर वाज़ेह कर दिया। किन वजूहात से, कुछ यानी ढकी छुपी वजूहात हैं, कुछ ज़ाहिरी वजूहात हैं। आप यूएई आपसे दूर हो चुके हैं। दूसरा, मैं उस वक्त भी समझता था और मैं आज भी समझता हूँ कि यूएई जो है वो नेसेसरली इजराइल की आउटपोस्ट थी, और अगर इजराइल की आउटपोस्ट थी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल और हिंदुस्तान दोनों एक पेज पर रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। तो यकीनन इसके ऊपर होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंडिया कभी मुस्तकबिल में कोई जारियत का इरादा रखता है या जारियत करेगा। अच्छा, लेकिन जो पानी की जारियत कर रहा है इस वक्त सिंतास मुआहदा, उसको उसने मुअत्तल कर रखा है, उसको पानी ज़ाहिर है पाकिस्तान की ज़रूरत है, उसको बहाल करवाने के लिए क्या किया जा सकता है? वो देखिए, उसके ऊपर तो दोनों काम किए जा सकते हैं। डिप्लोमेसी भी की जा सकती है, और अगर डिप्लोमेटिक मैनूवर्स फेल होते हैं तो मिलिट्री मशीन इन एक्शन आती है। लेकिन वो सॉरी टू से नालायकी है, मैं समझता हूँ माहिर, उसने एक यकतरफा मुआहदा खुद ही सस्पेंड किया हुआ है, जबकि गारंटर उसका वर्ल्ड बैंक है, वो कैसे सस्पेंड कर सकता है? तो उस सस्पेंशन के ऊपर हमने कितना यानी जोर लगाया कि ये क्यों हुआ, कहाँ तक गए, उसके ऊपर क्या मुज़ाकरात हुए, उसकी तरफ जाने के बजाय हम और मामलात में उलझ गए, और बल्कि खित्ता ही और मामलात में उलझ गया। तो यकीनन वो एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा सकता है, लेकिन नहीं, ये भी बातचीत का मसला है, ये भी बातचीत से आगे। बिल्कुल ठीक है। हामिदुल मशरकी साहब, अब बजट भी आने वाला है और पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एक मुआशी दबाव भी है, जो एक मालियाती हदफ था तकरीबन 16 ट्रिलियन का, क्या वो भी क्या पूरा कर पाएंगे हम? दूसरा ये है कि इस वक्त अवाम के ऊपर जो इतना दबाव है पेट्रोलियम और बाकी जो मसनूआत की वजह से, हुकूमत को कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी रखनी चाहिए कि अवाम के ऊपर दबाव कम हो? हम अपने हमसाये में देख रहे हैं इंडिया को, वहाँ पे 3 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी और वहाँ पे अवाम उठ खड़ी हुई, सियासी जमातें उठ खड़ी हुई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस डबल हो गई हैं। इसके बावजूद खामोशी है, ना हुकूमत को एहसास हो रहा है इस चीज़ का, और ना ही सियासी जमातें इस पर कोई बात कर रही हैं। मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो बस हमारी कौम की थोड़ी सी बदकिस्मती भी है कि हम वो इतने आदी हो गए हैं कि जैसे मर्जी हमारे साथ किया जाए, हम बेड़ों की तरह हाँकते चले जाते हैं। और मेरा ख्याल ये कि मजमूई तौर पर वो सूरत हाल जो है अवाम के अंदर शायद इतनी सख्त नहीं रह गई कि वो एहतजाज भी कर सके। वो एक साइंस का एक एक्सपेरिमेंट होता था फ्रॉग को गर्म पानी में डालने का, और आहिस्ता आहिस्ता पानी को गर्म करते जाने का, और इवेंचुअली उबलते हुए पानी में भी वो आदी रहता था, वो तैरता रहता था, जबकि नॉर्मल कंडीशन में उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। ये हमारी बदकिस्मती से कह ले कि हमारी इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग कर दी गई है कि हमारे ऊपर जो मर्जी हो जाए हम उस अंदाज में उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे, मजबूरियों की वजह से, अपने रोज़मर्रा के मामलात की वजह से। दूसरी बात यह है कि हुकूमत के लिए ना बड़ी क्लियर क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बजट जो है ना, ये डिसाइड करेगा तमाम हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस के बावजूद, तमाम हमारी इंटरनेशनल एरिना के ऊपर सक्सेस के बावजूद, हमारी डिप्लोमेटिक एक्सेस और सक्सेस के बावजूद, कि क्या ये हुकूमत जो है ये अगले साल, 1.5 साल, 6 माह चल सकती है या नहीं। और उसकी वजह ये है कि जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो हमारे ऊपर डेफिसिट्स हैं, जो टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हुए हैं, उसके बाद जिस अंदाज के ऊपर इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ जो है वो किसी तरह भी सारे ऊपर नीचे करने के बावजूद, उसके बाद जो हमारे जो कर्जों का जो है और जो सारा कुछ है, वो मामला जो है वो बड़े क्रिटिकल हैं। एक चीज है, अगर हुकूमत, मैं बार बार कहता हूं कि और कुछ नहीं कर सकते, अगर आप भूख मिटा नहीं सकते तो मेरे साथ रोजा तो रख सकते हैं ना, कम से कम मेरे साथ भूख में तो शामिल हो जाएं। जिस दिन हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि अवाम को, फारूकी साहब इस चीज को पब्लिक
پلس کو میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. ڈاکٹر کیس اتنے ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو پبلک پلس ہے نا وہ یہ ہے کہ یار خدا را اپنے جو للے تلے ہے, اپنی جو اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں, اپنی جو مرسیڈیزیں منگوانی ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں منگوانی ہیں, جہاز منگوانے ہیں, آپ نے جو ایس یو ویز لینی ہے, آپ نے جو بجٹ کے اندر تنخواہیں بڑھانی ہیں, آپ نے جو اپنے انٹرنیشنل دوروں پہ بجٹ کی کوئی لمٹ نہیں رکھی ہوئی, اگر اس کو صرف آپ کر لیں, وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے میری بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس سے اتنا سا فرق پڑتا ہے, اس سے بجٹ کے اوپر 3% فرق پڑتا ہے, اس سے 4% فرق پڑتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا پرسنٹیج. بریگیڈیئر صاحب اس بات سے ایگری کریں گے, اٹس ناٹ اباؤٹ دا پرسنٹیج, اٹس اباؤٹ دا پرسیپشن کہ یار ایک تاثر کیا جائے گا کہ آپ میرے ساتھ بھوک رکھنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں. جس دن حکومت یہ کر لے گی, اللہ جانتا ہے کہ پبلک بھی شاید ساتھ کھڑی ہو جائے. وہ جو پبلک سے مزید قربانی مانگی جاتی ہے, پبلک اس لیے تنگ آ گئی ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نک و نک ہو گئی ہے, کہ وجہ یہ کہ جو اشرافیہ ہے وہ, اور دوسرا اگین ہم ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کے اوپر اتنے فیلئر ہیں. ہم نے کتنے وزرائے خزانہ بدل لیے, ہم نے کتنے ایف بی آر چیئرمین بدل لیے, ہم نے کتنے ٹیکسیشن کے افسران بدل لیے, لیکن ہم میں وہ لیجسلیشن کے اوپر قانونی طور پر وہ جرت اور وہ ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کی طرف آئیں. اس کی وجہ یہ کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 90% لوگ اس ڈائریکٹ کلیکشن کے نہ ہونے کی وجہ سے, ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن نہ ہونے کے بینیفیشری ہیں. جس دن تک وہ خود اس بینیفیشری ہیں, وہ کیسے اس کے خلاف قانون بنائیں گے؟ درست بات. یہ سسٹم کے اندر یہ بہت بڑا فالٹ ہے کہ جو فیصلہ ساز ہے وہ خود اس سے مستفید ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف نہیں ملتا, سہولتیں نہیں ملتی. بریگیڈیئر امجد صاحب اور حامد البشرکی صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اس میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.